بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید دوستو۔ آج میں آپ کے لیے انتہائی سچی، دلچسپ، سنخیز کہانی کا دوسرا پارٹ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ تو چلیے آج کی زبردست کہانی شروع کرتے ہیں۔ تخت سلیمانی۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالیشان اور تکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا جو لال، فیروز، زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے چاروں طرف کونوں پر ایسے درخت جن کی ڈالیاں سانے کی تھیں اور ہر ڈال پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا۔ ان درختوں کے گوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں طرف 1000 سونے کی کرسیاں لگی تھیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ کی رعایا تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم و شان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا اور طوطی اور طاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے جن سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر متعلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی محرابین تھیں جہاں عابد و ظاہر لوگ بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے تھے۔ آپ پورے عجز و انکسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے تھے، یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبر ہوں، میں ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ اپنے عظیم و شان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹ میں طے کرتے۔ آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ کے باورچی خانہ کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھیں جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار کوفند پکتے اور خلق اللہ صبح شام تک آپ کے لنگر خانہ سے کھاتی تھی۔ چونٹیوں کی بستی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم و شان تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 غلام ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی تھے جن میں وزیر اعظم برقیہ بھی شامل تھا۔ تمام جن کے گرد ادب سے کھڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک و چشم دیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو حفظ و اقلیم کی بادشاہت عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان میں تغرور تکبر بالکل نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چونٹیاں خوفزدہ ہو گئیں۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چونٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ کوہنا پیس ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا لشکر پھر ان کو خبر نہ ہو۔ یہ چونٹیاں اپنی قوم کے سردار یعنی شاہ مور تھی۔
اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، انہیں شامور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شامور، تم نے اپنے لشکر سے کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے؟ تم اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، تم نے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ شامور نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ و تکتم کی طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چونٹیاں نہ کچلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، کیا تم اپنی چیونٹیوں پر ایسی ہی شفقتیں کیا کرتے ہو؟ جی ہاں، شامور نے کہا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ ان کو سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ شامور نے بتایا کہ 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری؟ چونٹیوں کے سردار نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہاری تخت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی؟ اے سلیمان، اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے، اس طرح ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ شامور نے جواب دیا، اگر آپ کی اجازت دے تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شامور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، تمہیں اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا تھا، کہا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخشش کو ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی کے میرے پیچھے تو سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شامور نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رائے کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعایت کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں، تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شامور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ قرآن حکیم سورۃ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس سلیمان کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے، اس پروردگار کے حکم سے جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف گزری کرے، ہم اسے دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر، بڑے بڑے لگن جو حصوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ تو اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ اور آج کی کہانی یہیں ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔